بس تھی شہ لولاک چھک پالی مقام اے نازنین بس تھی شہ لولاک چھک گچی کران شمس و قمر ہر صبح و شام اے نازنین گچی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأقام الحجة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء سامعین مکرمین اپنی نیت پھر مستحضر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے تمام جو حقائق ہیں فیکٹس ہیں تو الٹیمیٹ فیکٹ آف آل فیکٹس وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ پوری یونیورس میں معبود برحق وہ ذات پاک جو مستحق عبادت ہے وہ صرف ایک ہستی ہے جس کا اسم مقدس اللہ ہے۔ تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام
سب کا یہ کامن میسج رہا ہے، مشترکہ پیام کہ معبود برحق صرف ایک ہے۔ دو عالم کی سعادت مندی، کامیابی، فلاح، چین و قرار، نعیم مقیم، ہر طرح کا چین و آرام بس اسی میں محفوظ ہے۔ ہر بندہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اخلاقیات، مورلز، ایتھکس، تقوی، ان کے لیے ایک اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ہے ٹھیک الایمان باللہ۔ دور حاضر میں تباہی کی وجہ سے کچھ دوسری قسم کی باتیں کہنی پڑتی ہیں، امراض کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ اسلام ان چیزوں کا محتاج ہے، وہ چند چیزیں پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جیمز جینز بہت بڑے ایک سائنٹسٹ، ان کی کتاب ہے دا مسٹیریس یونیورس، پر اسرار کائنات۔ بالکل پریفیس میں وہ کہتے ہیں only few stars are known that are wholly bigger than the earth, but the majority are so big that hundreds of thousands of earths could be packed into each two-sphere room. Here and there we come upon a gained star large enough to contain millions of earths. The total number of stars is probably just like the total number of grains of sand on all seashores of the world. Such is the littleness of our home when compared to other substance of the universe. Or father of modern physics, آئزک نیوٹن، کیا بہترین بات فرما رہے ہیں۔ This most beautiful system of the sun, planets, comets could proceed only from the dominion and control of an intelligent and powerful being. This being governs all, not as the soul of the world, but as Lord over all. On account of his dominion over all things, he is born to be called Lord, God, universal ruler. ایٹم سے لے کر بے شمار گلیکسیوں تک ہر ذرہ اللہ کی ربوبیت کی شہادت دیتی ہے، ہر چیز۔ اسی لیے عظیم مجرم وہ ہے جو دنیا میں آ کر اللہ کی ریکگنیشن سے محروم رہا اور اسی حالت میں چل بسا۔ اسی واسطے لیونگ میریکل آف دا لاسٹ پروفٹ وہ ہے دا ہولی قرآن۔ اس میں لاکھوں میریکلز ہیں،
مشت از خروار نمونے کے طور پر سورہ زمر میں جنین کے بارے میں، ایمبریو کے بارے میں تھوڑا سا کچھ ارشاد فرمایا گیا. یخلقکم ربکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور ڈیٹیلز کے ساتھ سید الکونین محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. رابطہ عالم الاسلامی، اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ الاعجاز القرآنی. اس کا چیئرمین علامہ عبد المجید زندانی یمنی، اللہ کے فضل سے اور اس سے ملاقات ہو چکی ہے. وہ وفد لے کر دنیا کے سب سے بڑے ایمبریولوجسٹ کیت مور، ڈاکٹر کیت مور کے پاس گئے اور قرآنی اور احادیث پر مبنی وہ لٹریچر پیش کیا. He was surprised. یہ کیسے ممکن ہے کہ 18ویں صدی میں تھوڑے سے معلومات ہمیں حاصل ہوئی؟ یہ تو انسانی تحقیقات نہیں ہو سکتی، یہ تو آسمانی وحی ہو سکتی ہے. پھر ان کی اسٹڈی کر کے اس نے اعتراف حق کیا. ٹورنٹو کینیڈا میں جو اس وقت اخبار نکلا تھا تو اس میں ہیڈنگ تھی این اینشنٹ ہولی بک اسکورز اوور ماڈرن سائنس. یہ تو حدیث نہیں ہے لیکن ایک باب علم ہے، اور قرآن کریم بھی اس طرف دعوت دیتا ہے، دعوت تفکر. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنی شخصیات کے اندر، اپنی جانوں کے اندر آپ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہیڈ کو لے لیں، سب سائنٹسٹ پریشان ہیں. یہ ڈائریکٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے جو پوری باڈی پر ایک نظام اور ایڈمنسٹریشن چلا رہا ہے؟ دماغ کے اندر سیلز ہیں. مائنڈ از کمبینیشن آف protein and fat molecules which consist of minute veins called neurons. No intellect, no wisdom, no conscience. تو جب ایک ایک سیل کا یہ حال ہے تو سیل کے اندر یہ ڈائریکشنز، یہ ہدایات، یہ تعلیمات پورے بدن کے لیے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس لیے سائنٹسٹ حضرات نے کتاب تحریر کی، دی انسائکلوپیڈیا آف اگنورنس، اور اس میں لکھا کہ دماغ باوجود ہی کہ اس میں کئی حصے ہیں لیکن اس کی فنکشن، اس کا کام، اس میں یونیفارمٹی ہے، یکسانیت ہے. کیوں؟ کوئی جواب نہیں.